حدیث میں آتا ہے نا قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا اپنی جوانی کہاں گزاری, عن شبابہ فیما ابلا, اپنی جوانی کہاں گزاری. اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا. اب جس آدمی نے 20,000 مہینے کے کمائے اس سے 20,000 کا سوال ہوگا, جس نے مہینے کے 20 لاکھ کمائے اس سے 20 لاکھ کا سوال ہوگا. اب یہ تھوڑی کہ 20,000 والے سے بھی 20,000 کا سوال ہو رہا ہے, 20 لاکھ والے سے بھی 20,000 کا سوال ہو رہا ہے. تو 20 لاکھ والے سے یہ سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا, اور 20,000 والے سے بھی یہی سوال ہوگا کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا. تو کیا ان دونوں کا حساب ایک ساتھ ختم ہو جائے گا؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ غریب امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے, پچھلے ہفتے میں نے اس پہ تفصیلی بات کی تھی کہ غریب امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کیوں جنت میں جائیں گے؟ غریب آدمی کا حساب کتاب کم ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غریب آدمی کا کیا حساب ہوگا؟ مثال کے طور پر وہ مہینے کے 20-30 ہزار روپے کماتا ہے, پوری زندگی میں کتنے لاکھ روپے کما لے, 50 سال محنت کر لے, اگر مہینے کے 30,000 کماتا ہے, کیلکولیٹ کریں 50 سال میں کیا اس کی انکم ہوگی. تو آپ فرض کریں مثال کے طور پر 50 سال میں اس نے 50 لاکھ روپے کمائے, یا 50 سال میں اس نے 70 لاکھ روپے کمائے, اور ایک وہ آدمی ہے جو 1 سال میں 70 لاکھ کما رہا ہے. ایک وہ آدمی ہے جس نے 50 سال میں 70 لاکھ کمائے, اور ایک وہ آدمی ہے جو 1 سال میں 70 لاکھ کما رہا ہے. ان دونوں کا حساب کتاب ایک جیسا ہوگا. وہ پوری زندگی کا حساب جتنی دیر میں دے گا, امیر آدمی 1 سال کا حساب اتنی دیر میں دے گا, اس لیے کہ وہاں بھی 70 لاکھ ہیں, یہاں بھی 70 لاکھ ہیں. تو وہ پوری زندگی کا حساب دے کے فارغ ہو جائے گا, امیر کے 1 سال کا حساب ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ حساب کتاب سب کا ایک جیسا ہوگا. ہر آدمی سے اس کی استطاعت, اس کی طاقت کے مطابق, اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس سے سوال جواب ہوں گے, اور اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا, اس کو جواب دینا پڑے گا. یہ جو ہم یہ کہہ کے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے بس میں کیا ہے, یہ ہمارا لائف اسٹائل اس طرح کا بن چکا ہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا بن چکا ہے کہ اس نے ہمیں یہ بنا دیا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اس پہ بار بار میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم ایجوکیشن جو حاصل کرتے ہیں نا, ہم نے اس کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. ہمارے یہاں عجیب ایجوکیشن ہے, جو بزنس پڑھتے ہیں وہ بزنس پڑھ کے جاب کرتے ہیں, بی بی اے کریں گے, بی بی اے کرنے کے بعد جاب کریں گے, پڑھیں گے 4 سال کہ بزنس کیسے ہوتا ہے, بزنس کو مینج کیسے کرتے ہیں, بزنس کو چلاتے کیسے ہیں, اس کی مارکیٹنگ کیسے ہے, سپلائی چین کیا ہوتی ہے, فلاں کیا ہوتا ہے, وہ جا کے جاب کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاب کرنا کوئی ناجائز یا کوئی گناہ کی بات ہے, بتا رہا ہوں کہ ہم ایک بھیڑ چال چل رہے ہیں کہ جس پہ 100 اور لوگ چل پڑے, 101 بندہ بھی اسی پہ چلے گا, 102 والا بھی اس پہ چلے گا, 103, سارے اسی پہ چلتے چلے جائیں گے کہ یار اس یہ جاب کر رہا ہے تو میں بھی جاب کروں گا, یہ جاب کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں. بھائی ہو سکتا ہے اس کے لیے جاب بہتر ہو, آپ کے لیے بزنس بہتر ہو سکتا ہے اس کے لیے بزنس بہتر ہو, آپ کے لیے جاب بہتر ہو. آپ کو اللہ نے دماغ دیا نا, خود سوچیں کہ میں جاب کے لیے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہوں یا بزنس کے لیے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہوں. لیکن آپ کے 4 اور کزن جاب کر رہے ہیں تو آپ نے بھی جاب کرنی ہے, آپ کے 4 اور کزن بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے بھی بزنس کرنا ہے. ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے, اپنے دماغ سے چیزوں کو سوچتے ہی نہیں ہے کہ یار نہیں میں تو بزنس نہیں کر سکتا, نہیں میں تو جاب نہیں کر سکتا. تو ہر انسان کو اللہ نے مختلف بنایا. جیسے میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے, کوئی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, کوئی روزہ رکھتا ہے, کوئی روزہ چھوڑتا ہے. تو اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے اس کو بھی گناہ نہیں ہے, اور جو روزہ رکھ رہا ہے اس پہ روزہ رکھنا لازم ہے, اس کے لیے روزہ بعض اوقات چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہے, اس کو پتہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا, تو شریعت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. اور جس آدمی کو یہ خطرہ نہیں ہے, وہ نارمل ہے, اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. ایک کے لیے روزہ رکھنا ہو گیا فرض, دوسرے کے لیے روزہ رکھنا ہو گیا حرام. ایک ہی چیز ہے لیکن بندے کے بدلنے سے حکم بدل رہا ہے.
تو جب دو بندوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے تو اتنے بڑے بڑے کاموں کے لحاظ سے ہماری ذمہ داریوں میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں.